السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ناظرین و سامعین، تفسیر کے جو دروس آپ کے سامنے مسلسل چلے آ رہے ہیں، اس میں جو آخری درس جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ آیت نمبر 26 میں نے تلاوت کی اور اس کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد کی آیت میں نے اس درس میں اس واسطے پھر ایک مرتبہ تلاوت کر دی تاکہ مضمون کو جوڑ سکوں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ رب العالمین نے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مثالوں کو ڈیگریڈ کیے اور بتایا کہ اللہ کو اس سے کیا سروکار، کیا ارادہ ہے، حقیر چیزوں کی مثال اللہ قرآن میں کیوں دیا ہے، حالانکہ وہ پرفیکٹ مثالیں تھیں، تو رب العالمین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی شرماتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال جو ہے، جو بیان کر رہا ہے کتاب اللہ میں، اس کا مقصود اصل میں اس مثال کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے میں جو مثال، جو چیز مدد دے رہی ہے، اس کو رب العالمین بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم ترین بات تھی جسے میں سمجھایا تھا، وہ یہ ٹکڑا تھا آیت کا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی طرح ہم اسی کتاب کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سوں کو راہیاب کرتے ہیں۔ تو قرآن اپنا اصول بیان کرتا ہے کہ اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جو رب کہہ رہا ہے اس کو حق سمجھے، اور جو رب جس حیثیت سے سمجھا رہا ہے اپنے رسول کے ذریعے ویسے ہی سمجھے، اپنے من مانے طریقوں سے سمجھے گے تو یاد رکھو تمہیں ذلت اور گمراہی خود قرآن سے ملے گی۔ کیوں؟ تم نے پہلے سے قرآن کو متعین کر لیا۔ جو لوگ سیاق و سباق سے کاٹ کر اپنے مطلب کی آیات نکالتے ہیں، ان لوگوں کا یہی حال ہے۔ شراب کے اترنے کے بہت سے درجات تھے۔ اب دیکھیے اس میں اگر کوئی انسان سورہ نساء کی اس آیت کو پڑھ لے اور کہے کہ دیکھو اللہ تو یہاں پر شراب پینے والے کو کہہ رہا ہے کہ پی اور نماز کے لیے بھی مت آ، تو پینے والے کے لیے بھی دلیل مل جائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ لیکن جب آپ سیاق و سباق ملائیں گے، اس کے احکامات جانیں گے، اس کے بارے میں پورا معاملہ ایک آیت ایک لفظ سے نہیں دلیل لیں گے، تو معلوم ہوگا کہ یہ شراب جب حلال تھی، ابھی حرام ہونے کے لحاظ سے ابھی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور یہ دوسرا اسٹیج تھا جس میں اللہ نے یہ کہا۔ پھر بعد میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ سب کے سب فاجتنبوہ، کہہ دیا کہ رک جاؤ، شراب حرام ہو گئی۔ اسی طرح عقائد کے معاملے میں بھی یاد رکھیے اچھی طرح، اللہ کو کیسے ماننا ہے وہ کتاب و سنت سے لے کے کہیں گے کہ جیسے اللہ نے کہہ دیا ہم ویسے مانیں گے، تو وہ راہیاب ہوگا جو پہلے سے عقیدہ بنا لیا کہ مجھے یہی عقیدے پر قرآنی آیات ملنا ہے اور مجھے یہی عقیدے پر قرآن کے الفاظ ملنا ہے، دلائل ملنا ہے، تو قبر کے پجاری کو بھی آیتیں مل جائیں گے اپنے آپ سے پیش کرنے کے لیے، اور اسی طرح دوسرے کاموں کے لیے بھی، گمراہیوں کے لیے بھی مل جائیں گی۔ ہاں، میں نے خود سنا ہے جس کا سیاق و سباق سے کاٹ کر ایسے ایسے تراجم، ایسے ایسے کیا ہے انداز، دلائل لیے قرآن سے کہ وہ جو کہتے ہیں نا جی، اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ملا بیان کرتا ہے مطلب قرآن کی تفسیر میں، تو جبرائیل بھی محو تماشا ہوتے ہیں اس وقت کے، یہ مطلب تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا، میں بھی ایسا لے کے نازل نہیں ہوا جو اس نے بیان کر دیا۔
ایسے ہی چیزیں کیا ہے قرآن سے کیا ہے کھلواڑ کر رہے ہیں عاجب علماء سو، اور اپنے بدعات و خرافات کو دلائل لاتے ہیں. کیوں؟ پہلے سے عقیدہ بنائے اور دلائل ڈھونڈنے لگے تو ان کی گمراہیوں کے لیے بھی قرآن میں دلائل مل گئے. ہاں اب دیکھیے، جب قرآن کریم پر اعتراض کیا گیا اور قرآن کے نازل ہونے پر کیا ہے نہ سننے کا معاملہ اور اس پر شور و غوغا کرنے کے لیے ان لوگوں نے پلان بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے اللہ کے رسول ان بدبختوں سے کہیے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. قل بفضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ، اللہ کی رحمت ہے کہ تم ہی منتخب کیا قرآن اتارنے کے لیے، اپنے رسول کو بھیجنے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، تو ان کو تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، خوش ہوں کہ اللہ نے ہم کو چنا امت محمدیہ میں، اور خاص کر اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم کو چنا. مشرکین کو تو خوش ہو جانا چاہیے توحید کے ملنے پر. یہ مضمون یہاں ادا ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کر لیا، سیاق و سباق سے کاٹ کر فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا ٹکڑا لے کر ملا بیٹھ کے کہہ رہا ہے بدعت کے لیے دلیل بناتے ہوئے، لوگوں دیکھو اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ تو میلاد مناؤ. لو گمراہی کہاں سے نکل آئی؟ وہاں نہ میلاد کا ذکر ہے، نہ میلاد کے لیے کچھ کہا گیا وہاں پر. وہاں تو مشرکین کے قرآن کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ بدبختو، یہ اللہ کی توحید، نبوت، رسالت جو تمہیں ملی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں تو تمہیں خوش رہنا چاہیے جیسے صحابہ خوش ہیں. اب وہاں کا سیاق و سباق سب نکال کے الگ سے ایک ٹکڑا بیان کر کے کوئی کیا ہے عوام کو، جو کہ پہلے سے ہی کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، بیچاری عوام پہلے سے ان پر تکیہ کر کے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب یہ کہتے ہیں کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ یہاں سے تو کیا میلاد منانے کا ذکر ہے. تو اللہ کی قسم یاد رکھو، جب فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اسلاف نہیں سمجھے، صحابہ نہیں سمجھے، کیونکہ انہوں نے کبھی میلاد نہیں منائی. ان کو تو یہ آیت سمجھ نہیں آئی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا میں یہاں پر خوشیاں مناؤ کا کیا ہے. میلاد کے وقت دیگیں چڑھاؤ، بریانی بناؤ، بانٹو، بڑے بڑے جلوس نکالو، لوگوں کو تنگ کرو، لوگوں کے لیے کیا نماز چھوڑو اور گاتے پھرو، اور اس میں ڈی جے ہے، بینڈ باجا ہے، میلاد النبی کے جلوس میں لا حول ولا قوت الا. اب پہلے سے عقیدہ بنا لیا، ڈھونڈنا شروع کیے، مل گئی آیت ان کو بھی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. ہاں تو یہ ہے اصل. ایسے کئی اور مثالیں، کیونکہ کیا ہے یہ تفسیر ہے، اس واسطے میں ایک دو مثال پر کیا اکتفا کر رہا ہوں. ایسے کئی، اسی لیے اللہ نے فرمایا اس ٹکڑے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. تم قرآن کھلے ذہن سے پڑھو گے اور اللہ اور اس کے رسول اس کی تشریح میں کیا کہتے ہیں وہ لے لو گے، اسلاف کے طریقے پر چلو گے، تو واقعتاً 100% تمہیں ہدایت ملے گی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. لیکن تم مبرہ ہو جاؤ گے، کھلا ذہن آزاد بن جاؤ گے، کتاب و سنت کو چھوڑ دو گے، اللہ کے رسول کی تشریحات کو چھوڑ دو گے، اسلاف کے منہج کو چھوڑ دو گے، اسلاف کے اقوال کو چھوڑ دو گے، اپنے من مانی طریقے سے قرآن کی آیتوں کو تم تشریح اور تفسیر اور معنی بٹھانے لگے، تو یاد رکھو گمراہی ضرور بھی ضرور تمہیں ملے گی. ایک طبقہ اسی طرح اپنے شرکیہ کاموں کے لیے قرآن سے دلائل لیا، اور اسی طرح ایک طبقہ وہ ہے جو بدبخت منکرین حدیث کا ہے، جنہوں نے قرآن کے نعرے کر کے اپنے معنی پہنائے. ایک وہ طبقہ ہے جو سائنس کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ بنا کے. انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کو سائنس کی کتاب بنا کے جو باتیں سمجھ نہیں آئی وہ قرآنی آیات کو ہی انہوں نے رد کر دی. سب فساد اس واسطے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تم نے گمراہی کے لیے سمجھنا چاہا تو تمہیں کلام سے وہ چیزیں مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تم اسلاف اور قرآن و حدیث سے سمجھنا چاہو گے تو ضرور تمہیں کیا ہے اس کی صحیح طور پر رہنمائی ملے گی. ہاں منکرین حدیث سے مبرہ ہو کہ قرآن کا نعرہ لگایا، اس واسطے انہوں نے کیا کہ نمازوں کو تک ضائع کر بیٹھے. کہا کہ نماز کا مطلب تو کیا ہے دعا کرنا ہے، صلا یصلی کا مطلب، صلاح کا مطلب تو دعا کرنا. ہم بھی دعا کر لیتے ہیں، ہمیں کیوں نماز ہے؟ ایک بہت بڑا طبقہ منکرین حدیث کا نماز نہیں پڑھتا. اسی طرح کیا ہے اپنے ذہن سے سوچنے لگے، منمانے تعویلات کرنے لگے.
احادیث اور قرآن سے کیا ہے تفسیر نہیں کی، اسلاف نے جیسے سمجھا ویسے سمجھے. تو بڑے بڑے علامہ سر سید احمد خان جیسی شخصیت جس نے انگریزوں کے دور میں علی گڑھ یونیورسٹی قائم کر کے علم کا چراغ روشن کیا، بہت خدمات ہیں، لیکن انہوں نے اپنی تفسیر میں خود کیا لکھ دیا، ملائکہ کا انکار کر دیا اور کہا کہ ملائکہ کچھ نہیں ہے، نہ جن ہے نہ ملائکہ ہیں، سب یہ کیا ہے غصے کا اگر کوئی جذبہ ہوتا ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے جن کا استعمال کیا، اور رحمت کا اور اسی طرح کیا ہے خوشی کا جذبہ ہے تو اس کے لیے ملائکہ کا لفظ استعمال کیا. ملائکہ تو کوئی ہے چیز ہی نہیں ہے، ملک کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کی تفسیر میں گمراہی. اسی واسطے ہر کوئی تفسیر اٹھا کے نہیں پڑھ لے سکتے ہیں، دیکھنا چاہیے اس کا منہج کیا ہے، اسے صحیح کہا یا نہیں کہا، کتاب و سنت کی تفسیر ہے یا نہیں ہے. اپنے افکار کو لا کر قرآن کی تفسیر تو نہیں کہہ رہا ہے. اسی واسطے علماء نے کہا کہ تفسیر میں سب سے اہم ترین بات دیکھنا چاہیے کہ تفسیر بالرائے تو نہیں ہے، تفسیر بالسلف ہونی چاہیے، تفسیر بالرائے نہیں ہونی چاہیے، اپنے رائے کا دخل نہیں. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس میں فرمایا کہ من فسر بالرائے، جو اپنی رائے سے کیا ہے تفسیر کیا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جو جھبا خبا ڈال کے بیٹھ گیا اور اپنے عقیدے کو پھیلانے کے لیے قرآن کی آیتیں ادھر ادھر کے قصے لا کے ثابت کر رہا ہے کہ اس آیت سے یہ دلیل ہے، تو یاد رکھیے وہ دلیل نہیں بن جاتی، وہ گمراہی ملتی ہے. اس لیے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اب فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، ہم گمراہ نہیں کرتے مگر انہیں کو جو فاسق ہے. فاسق فسق، فسق سے نکلا ہے فسق، اور یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے خاص کر سورہ کہف کے اندر شیطان کے لیے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. یاد کرو موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، کہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا. تو فسق کا اصل مطلب ہے حدود الہی سے باہر نکل جانا، اللہ کے حدود جو ہے نا اس سے باہر نکل جانا، یعنی جو حلال حدود باؤنڈری ہے اس کو توڑ دینا، حرام کاری کرنا، گناہ کر بیٹھنا. تو اس لیے شیطان جو سب سے بڑا گناہ کیا تھا تو اس کی طرف رب العالمین نے کہا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ. تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ فاسق ہیں یہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کے حدود کو توڑ بیٹھتے ہیں، اپنے منمانی زندگی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں. اور ان کے خاص صفات نیچے ذکر کر دیا. ہر گنہگار فاسق ہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کون کون سے گناہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ سب سے پہلا فسق کی علامت کیا ہے؟ یہ لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، نقض ینقض کا مطلب ہے توڑنا. عہد اللہ، اللہ کی اگریمنٹ، اللہ کے ساتھ جو عہد ہوا ہے، من بعد میثاقی، بعد اس کے کہ اسے مضبوط کر دیا. میثاق کا مطلب ہے مضبوط کر دینا. بعض علماء مفسرین کہتے ہیں میثاق کے مطلب میں آتا ہے کہ اقرار بھی کرنا اور لکھ کر بھی اس کو ماننا، اسے کہتے ہیں میثاق. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو مضبوط ترین بات، مضبوط ترین وعدے کے لیے میثاق استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ سے وعدہ کر کے مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا. وہ کون سا وعدہ؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اب اس کی تفسیر سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے. ایک بہت بڑا وعدہ عالم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے لیا، جو کہ توحید کا وعدہ تھا.
رب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ لیا کہ دیکھو مجھے ہی رب مانو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو وہ موقع، اخذ ربک، کہ رب العالمین نے تم سے لیا، کیا لیا؟ کیا لیا؟ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم، وعدہ لیا مضبوط ترین بنی آدم سے، اور ان کو اسی پر گواہ بناتے ہوئے، ان کے نفس کو اس پر گواہ بناتے ہوئے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہی وعدہ تھا۔ دنیا میں جا کے مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے، دنیا میں جا کے رب العالمین سے کیے ہوئے اس عہد کو توڑ تو نہیں دو گے، ہر ایرے غیرے سے مانگنا تو شروع نہیں کر دو گے، صرف اپنی کیا ہے نوکری اور بزنس پر ہی سب کچھ تکیہ کر کے حرام کاری تو کرنے نہیں لگو گے۔ رب رب ہے، جس نے پہلے سے وعدہ لے لیا کہ تمہارا رازق میں ہوں، میں رب ہوں، اور تم کو کھلانا پلانا یہ ذمہ داری میری ہے، اور میری ہی تم عبادت کرنا، اس کی گارنٹی تم دیتے ہو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ خواہ وہ کمیونسٹ تھا، ملحد تھا، مشرک تھا، یہودی تھا، نصرانی تھا، کوئی بھی تھا، سب کے سب اس وقت موجود تھے، اور سب نے کہا قالوا بلا، ہاں بے شک، بالکل ہم مانتے ہیں آپ رب ہیں۔ ہاں، یہ عہد لے کے رب نے بھیجا تھا۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے لیکن یہ عہد تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، عالم ارواح میں ہوا تھا۔ اسی کو یاد دلانے کے لیے انبیاء بھیجتے رہے، انبیاء آتے رہے، اللہ تبارک و تعالی انبیاء بھیجتا رہا، یہاں تک کہ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کتاب رکھ دی قیامت تک کے لیے کہ تم بھی یاد رکھو تمہارا عہد ہو چکا ہے۔ ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آج بہت سے مہدی، بہت سے نقلی نبی، بہت سے دجال، بہت سے کیا ہے کذاب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورہ احزاب میں صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ بات کی تردید ہو گئی کہ نسل چلتی مردوں میں سے، یعنی بیٹا ہوتا، بڑا ہوتا تو ہو سکتا نا نبی کا بیٹا نبی، تو یہ خیال بھی آئے نا، اس واسطے پہلے کہہ دیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، اور یاد رکھو وہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں۔ بس ختم ہو گیا اس کے بعد سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ ختم، کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ کذاب اور دجال ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذابون دجالون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے جو دجال قسم کے ہوں گے۔ یعنی دجال کا مطلب ہے دجل کرنا، یعنی دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر اپنے آپ کو نبی۔ انہی میں سے ایک غلام احمد قادیانی بھی ہے جو دجال گزر چکا ہے، کذاب گزر چکا ہے، جس کو آج ماننے والے بہت سے ہیں، حالانکہ جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ عہد پہلے فرمایا کہ یہ اللہ کا عہد جو ہے نا اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اس کو بھول گئے، دنیا میں آ کے اپنی منمانی شروع کر دی۔ ینقضون عہد اللہ، پھر فرمایا من بعد میثاقہ، مضبوط عہد باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ، قطع کا مطلب ہے کاٹنا، اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وصلہ کا مطلب ہے جڑنا، ملنا۔ ہاں، فرمایا کہ اللہ نے جن سے جڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے رب کا رشتہ بیان کر دیا، سب سے پہلے رب کا حق بیان کر دیا، فرمایا کہ اللہ کے عہد کو انہوں نے توڑا جو کہ توحید کا تھا، دوسرا کیا، بندوں کے حق کو توڑا جو کہ رشتہ داری کا تھا۔ اسی سے کیا ہے صلہ رحمی آئی ہے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا۔
یعنی یہ کاٹتے ہیں رشتہ داروں کو، اللہ نے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم ترین بات ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم تو کیا کرتے ہیں مولوی صاحب، جوڑتے ہی ہیں، لیکن یہ لوگ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ارے اچھا سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرنا یہ کہاں کی رشتہ داری نبھانا، یہ تو انسانیت ہے۔ اس سے بڑھ کر اصل رشتہ داری تو یہی ہے نا جی، کہ وہ برا سلوک کرے تب بھی تم جڑے رہو۔ کوئی اچھا سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ کون سی بیوٹی ہوئی؟ یہ تو حق بنتا ہے اس کا کہ وہ اچھا سلوک کیا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، تو حق ہے۔ اس میں تمہاری بیوٹی کیا رہی؟ بیوٹی تو اس وقت ہے نا کہ وہ برا سلوک کرے، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ کٹے تم جڑو، وہ گالی دے تم کیا ہے دعائیں دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ دیکھو، کس حسن سلوک کے ساتھ رب العالمین نے کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، کیا اخلاق دیے تھے، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی سب سے اہم ترین چیز ہے۔ اور رشتے کے کاٹنے کے سلسلے میں فرمایا کہ سب سے بڑی ایک نشانی فاسق کی یہ بھی ہے کہ وہ رشتوں کو کاٹتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے لوگ جوڑنے سے زیادہ کاٹنے میں کیا ہیں مزہ لیتے ہیں، خود ہی جڑتے نہیں، دوسرے جو جڑے رہتے ہیں چند بھائی ان کو بھی کاٹتے ہیں، ان کو اس سے دیکھا نہیں جاتا، حالانکہ یہ فسق کی نشانی ہے۔ اگر یہ کام ہے، یہ فسق ایسے ہیں تو قرآن سے ہدایت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اوپر بات اسی سے چلی آ رہی ہے کہ ہم گمراہ نہیں کرتے مگر فاسق لوگوں کو۔ وہ کون فاسق ہیں؟ جو اللہ سے مضبوط عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں۔ تو گویا کہ رشتہ داری کو کاٹنا ایک ایسا سبب ہے جس سے تمہیں اللہ کا کلام سمجھ نہیں آئے گا اور گمراہی ملے گی۔ یا رب، قرآن کے کلام کو صحیح سمجھنا ہے، ہدایت ملنا ہے تو رشتوں کو جوڑے رکھنا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے دیکھیے، ایوصل ویفسدون فی الارض۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فتنہ کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کو کاٹیں گے تو فتنہ ہوگا ہی، ہاں مقدرہ بات ہے۔ رشتہ داروں کو کاٹتا پھرے گا تو خاندان میں فساد ہوگا، خاندان میں فساد ہوگا تو زمین میں فساد ہوگا۔ اسی لیے ان دونوں کو جوڑ کے رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا، ضرور بھی ضرور، لازم و ملزوم ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ فاسق لوگ جن کو کیا ہے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو یاد رکھو، فتنہ برپا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بول کے بھڑکانا، لوگوں کے امن و امان میں کیا ہے فتنے ڈالنا، لوگوں کے امن و امان کو غارت کرنا، امن کے چیزوں کو کیا ہے بد امنی سے بدلنا، یہ سب کچھ فساد فی الارض میں آتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ جو نقصان اٹھانے۔ خسرہ کا مطلب ہے نقصان۔ اب ان الانسان لفی خسر سورہ عصر میں استعمال ہوا ہے، دیکھیے سب نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد مضمون تھوڑا سا پھر اسی طرف جا رہا ہے جہاں سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم شروع ہوا تھا۔ اب بیچ میں تنبیہات اور تسلسل آ گئے کچھ اسی کے ساتھ ساتھ، پھر اس کے بعد مضمون جڑ رہا ہے وہیں سے، پھر کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کرتے ہو، کیسی جرأت ہوئی تمہاری، اللہ جیسے رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں
مارنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں وہی مارے گا اس دنیا کی زندگی کے بعد، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ اٹھا کھڑا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تم سب کو پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ ہاں، اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں دو موتوں کا ذکر ہے، دو زندگیوں کا ذکر ہے، ٹوٹل 4 ہو گئے۔ ہاں، جہاں جسم اور جان روح کا اتصال ہوا اللہ نے اسے زندگی کہا، جہاں روح اور بدن الگ ہوئے اس کو موت کہا، حالانکہ وہ بھی زندگی تھی لیکن قرآن اسے موت سے تعبیر کی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ عالم ارواح میں جہاں روح الگ تھی جسم نہیں تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر ماں کے پیٹ میں جسم کے ساتھ وہ روح آ گئی، زندہ ہو گئے، ثم یمیتکم، پھر یہ دنیا میں مرو گے، جسم مٹی میں روح الگ، مردہ ہو گئے، ثم یحییکم، پھر قبر سے اٹھو گے، بدن مل جائے گا، روح مل جائے گی، زندہ ہو جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، پھر کیا ہے پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ تو یہاں پر قرآن جس موت کا ذکر کر رہا ہے وہ جہاں پر روح اور بدن نہیں ہے تو وہ موت ہے، جہاں روح اور بدن مل گئے وہ زندگی ہے۔ تو دو زندگیاں دو موت کا مطلب ایک ہے وہ عالم ارواح، پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی، پھر برزخ کی زندگی، پھر جنت یا جہنم آخرت کی زندگی۔ اسی لیے وہ قرآن ہی اشارہ کا قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا۔ تو ہماری خالی ایک زندگی نہیں ہے جس کو تم موج مستی اڑاؤ، اپنی زندگی کیا ہے گزارو، نا، ایک لمبی چین ہے، تم بہت پہلے سے ہو، پھر یہاں پر کیا ہے بدن اور روح ملے، یہ ایک عرصہ ہے، پھر ایک بہت لمبا عرصہ ہے برزخ کا جس میں بدن اور روح نہیں رہیں گے، پھر ایک لمبا عرصہ ہے، یہاں پر نتیجہ نکل جائے اور جنت مل جائے تو کامیاب ترین لوگ ہیں، یہاں پر اگر دوزخ مل جائے، جہنم مل جائے تو یاد رکھو اس سے بدبخت ترین انسان کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مضمون دیکھیے اور گہرا ہو رہا ہے، پھر وہی مضمون صرف جو کہ کیا ہے عبادت سے شروع ہوا تھا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، کیا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے ہم نے پیدا کی۔ یا رب انسان کی عظمت دیکھو، ارے بدبختو، جس جھنڈے کو تم پینٹ مار کے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو کے کیا ہے پوجا کرتے ہو، وہ تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، لکڑی سے کیا ہے بناؤ، آگ جلاؤ اور نفع کماؤ، لیکن تم نے اسی کو خدا بنا لیا، کوئی جھنڈے کی، کوئی بنڈے کی، کوئی کیا ہے دروازے کی، کوئی جالی کو پکڑ کے رو رہا ہے، ارے یہ سب تو تمہارے فائدے کے لیے ہے جی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کا سب تمہارے لیے پیدا کیا، اور وہ رب وہی رب جو ربوبیت کی دلیل دیے کر رہا ہے، الوہیت کی طرف دعوت دینے کا کیا ہے اصل مضمون شروع ہوا آیت نمبر 21 سے، وہی چیز پھر یہاں پر دہرائی جا رہی ہے۔ وہی ہے وہ رب جس نے کیا کیا، پوری کائنات کو بنایا تمہارے لیے، پوری زمین اور ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب تمہارے لیے بنایا، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی آسمان بنایا، کیسے بنایا، فسواہن 7 سماوات، 7 درجات میں، 7 ٹھیک ٹھاک آسمان، گویا کہ ایک بہترین مضبوط ترین چیز ہے، خالی آنکھوں کا دھوکہ یا دھواں نہیں ہے آسمان جیسا سائنس کہتی ہے، یہاں رب العالمین کہتا ہے کہ چھت ہم نے بنائے، 7 آسمان بنائے، اور بروج میں تو فرمایا کہ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، حتیٰ کہ وہ آسمانوں میں قلعے بھی ہیں، اتنا مضبوط ہے آسمان، فسواہن، اسے برابر ٹھیک ٹھاک کیے، ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں رہ گئی،
بہترین، کوئی بغیر کوئی ایک ستون کے، ذرا دیکھو رب کی ربوبیت، دیکھو بناوٹ، دیکھو کیا چھوٹی سی چھت کے لیے کتنے ستون چاہیے تمہیں، اتنی بڑی چھت، بغیر عمد ترونہا، ایک بھی کیا ہے ستون تمہیں نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، سورہ ملک میں فرمایا، ارے بدبختو، میری ربوبیت میں تمہیں شک ہے؟ ذرا دیکھو میرے خلاقیت میں نے کیسے بنایا، کائنات میں غور کرو، دیکھو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، دیکھو کوئی کمی تو کوئی سوراخ تو نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سوراخ تو نہیں ہے، کہیں کوئی کیا ہے خرابی تو نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے بار بار نظر، تم مرجع البصر کرتین، پھر اٹھا کے دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری آنکھیں تھک ہار کے بالکل واپس آ جائیں گے اپنی جگہ، ایک نقص بھی نہیں نکال سکتے تم کائنات کے اندر۔ تو ویسے آسمان بنائے، 7 سماوات، 7 آسمان بنائے بالکل ٹھیک ٹھاک، فسواہن وہو بکل شیء علیم، وہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں سے آغاز آدمیت، آغاز انسانیت، وہ مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ بہت اہم ترین مضمون ہے۔ انشاءاللہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اس واسطے انشاءاللہ ہم کیا ہیں، اگلے درس میں آپ کو قصہ آدم اور اس کی تفصیلات قرآن اور حدیث کے اندر کیا بیان ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الاحادیث النبویہ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو انہوں نے تالیف کی، اس کے اندر جو درس ہم پڑھ رہے ہیں، یہ درس کتاب الایمان کے اندر جو باب انہوں نے باندھا ہے اور اس کی تشریح ایمان کے اعتبار سے جو کی ہے، الایمان فعل و قول، اس کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت گزشتہ ایپیسوڈ میں کچھ کیا تھا، اور انشاءاللہ اب آگے اور وضاحت آئے گی۔ گزشتہ درس کے اندر یہ بات واضح طور پر میں نے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس دور کی جو سب سے اہم ترین غلطی، یا مرجئہ نے جس طرح غلط طریقے سے اسلام کی تشریح یا تعریف کی تھی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے بتایا تھا کہ ایمان وہ ہے جس کے اندر عمل کا بھی دخل ہے، اور اسی طرح ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر بڑھوتری بھی ہو سکتی ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو مشہور ترین بات تھی، اس کو لے کر یہ فرقہ مرجئہ نے عمل کو بہت زیادہ چھوڑ دیا تھا اور بدعمل ہو گئے تھے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تردید کرنا چاہتے تھے اور ان پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس واسطے الایمان لا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اس کے بالمقابل انہوں نے کہا کہ یزید و ینقص،
کہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کئی آیات اور احادیث اور امام ابن عمر ابن عبد العزیز کی تحریر پیش کی کہ ان تمام کا منہج یہی تھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو بات امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، پہلی حدیث لانے سے پہلے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں امام عمر بن عبد العزیز کے خط کے بارے میں، اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ وقال ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ قول قرآن میں منقول ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ میرے دل کے اطمینان کے لیے ہے، یعنی اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جہاں پر سورہ بقرہ کے اندر یہ بات آئی ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 260، جس میں حضرت امام بخاری اس کو دلیل بنائے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ارینی کیف تحیی الموتى، اللہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے، حالانکہ اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے اس پر؟ فرمایا کہ ایمان تو ہے، قال بلا، بے شک، ولکن لیطمئن قلبی، کہ دراصل میں اطمینان قلب کے لیے پوچھتا ہوں، یعنی جیسے جیسے پختہ ہوگا ایمان کی بڑھوتری ہوگی۔ تو اس حساب سے یہاں پر بھی یہ دلیل لائے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام بھی یہی سمجھتے تھے، اور یہی ہمیں ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اور یہ بھی اصول ہے کہ الایمان یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، کہ ایمان اطاعتوں سے، فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے یہ آیت کو بھی دلیل بنایا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وقال معاذ، حضرت معاذ کا یہ قول بھی جب انہوں نے کہا کہ اجلس بنا نؤمن ساعتاً، وقال ابن مسعود الیقین الایمان کلہ، وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، وقال مجاہد شرع لكم من الدین اوصیناک یا محمد ایاہ دینا واحدا، وقال ابن عباس شرعۃ ومنہاجا۔ اسی طرح حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں جو وارد ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، اور حضرت معاذ نے ایک دفعہ اپنے صحابی جن کا نام تھا اسود بن بلال، ان سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ہم ایک گھڑی ایمان کی باتیں کر لیں۔ تو یہاں پر بھی عمل کو ایمان کہہ رہے ہیں حضرت معاذ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے، یقین پورا ایمان ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل نہ چھوڑ دے، یعنی یہ بھی عمل ہے، چھوڑ دینا دل کا عمل ہے۔ تو اس کو بھی دراصل کیا ہے، ایمان کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے بیان کیا، رضی اللہ عنہما نے۔ اور اسی طرح حضرت مجاہد نے اس آیت کی تشریح میں جو کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح الشورى، سورہ شورى میں آیت نمبر 13 ہے، جس میں انہوں نے یہ آیت پڑھ کے تشریح کی کہ شرع لکم من الدین کی تفسیر میں فرمایا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے، یعنی ایمان میں عمل شامل ہے۔ اور حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ کی تشریح میں شرعۃ ومنہاجا جو کہ مائدہ کے اندر ہے، جس میں فرمایا کہ اس میں بھی سیدھا راستہ سنت کا طریقہ مراد ہے، اور اسی طرح
سورہ فرقان کی آیت میں دعاءکم قل ما یعبأ بہ ربی قل ما یعبأ بہ ربی لولا دعاؤکم، تو اس میں دعاؤکم بھی ایمانکم کے لفظ سے تعبیر فرما کے کہا کہ یہاں پر بھی ایمان ہی مراد ہے۔ تو ان تمام دلائل سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان عمل کے ساتھ ہے اور عمل ایمان کا حصہ ہے۔ مجرد صرف اقرار کر لینا تکمیل ایمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرعتاً و منہاجا سبیلاً و سنتاً، یہ راستہ جو ہے وہ وہی طریقہ ہے جو حضرت نوح کو اللہ نے دیا، اور وہی طریقہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور دعاؤکم میں قل ما یعبأ بہ ربی لولا دعاؤکم، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی دعاؤکم میں ایمانکم مراد ہے، جو کہ عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ تمام علمی باتیں ہیں، لیکن میں نے بخاری کا درس شروع کیا اس واسطے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں بہت گہری جو بات ہے وہ عوام تک سمجھ آئے گی یا نہیں، لیکن جو لوگ اس کی تشنگی کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور آگے پڑھیں گے بخاری، تو انشاءاللہ ان کو یہ باتیں اور اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ بہرکیف اس مدعے کو لے کر کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ اس درس میں چل رہے ہیں کہ ایمان اس کے اندر عمل شامل ہے اور یہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اس کے لیے انہوں نے تمام وہ نکات اور وہ پوائنٹس جو قرآن میں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا حدیث میں، وہ انہوں نے باب کی حدیث شروع کرنے سے پہلے تمام کی تمام احادیث کو اور تمام کے تمام اشارے جو قرآن میں ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا، تفصیلاً بتائی ہے۔ اب ذرا تشریح کے طور پر، ذرا اور ڈیپ خلاصے کے طور پر چند باتیں سمجھ لیجئے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان باتوں کو کتاب الایمان کے باب میں حدیث لانے کے بجائے اس سے پہلے یہ تمام مجموعہ کیوں رکھا خطبے کے طور پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی جامع صحیح کو وحی اور اس کی تفصیل اور اس کی عظمت اور صداقت کے ساتھ شروع کیا۔ یہ بات ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ سب سے پہلا باب کتاب بدء الوحی سے شروع کیا، جس کے بعد ضروری تھا کہ دین اور شریعت کی اولین بنیاد اس پر روشنی ڈالی جائے، جس کا نام شرعی اصطلاح میں ایمان ہے۔ دین، اسلام اور تمام شریعت کی بنیاد کس پر ٹھہری ہوئی ہے؟ ایمان پر ہے۔ ادنا سے ادنا مسلمان بھی یہ جانتا ہے۔ تو اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے چاہا کہ پھر اس کے بعد سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ایمان ہے، تو کتاب الایمان باب باندھ کے وہاں سے حدیث کا آغاز کیا، کیونکہ ایمان وہ کڑی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور اس کو دین کا اولین درجہ اور اسی طرح دنیا اور آخرت کا کامیابی کا منبع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور دین ہی، ایمان ہی ایسا ہے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کی چابی ہے، اور حقیقی عزت، رفعت اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی واسطے مشکات المصابیح جنہوں نے ترتیب دی، انہوں نے اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے ہی شروع کیا، اور اس پر مولانا شیخ الحدیث مبارک پوری فرماتے ہیں کہ ذکر ایمان کو اس لیے مقدم کیا گیا کہ ایمان جملہ امور پر مطلقاً فضیلت رکھتا ہے، اور ہر مکلف پر یہ پہلا واجب اور عبادات کی صحت اور قبولیت کے لیے ایمان بمنزلہ شرط اول ہے۔ تو اس واسطے ہم حدیث کے بہت سی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ کتاب الایمان سے ہی کتاب کی شروعات ہوتی ہے، لیکن اس میں امام بخاری رحمہ اللہ پہلے کتاب الوحی لانے کے بعد یہ چیز لائے ہیں، اس واسطے کہ دراصل اس سے بھی اہم ترین ایمان کی بنیاد اگر بننی ہے تو بھی وحی سے، تو انہوں نے ایک درجہ اور اس کو مضبوط کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الوحی کے بعد کتاب الایمان اپنے جامع کا صحیح ترین افتتاح کیا، یعنی الجامع
جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث کی کتاب کو الجامع کا نام اس وقت دیا جاتا ہے جب کہ کتاب الایمان سے حدیث شروع کی جائے، حدیث کی کتاب شروع کی جائے۔ کتاب بدء الوحی سے شروع کرنے کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجامع ہے، اس واسطے کہ انہوں نے صرف اس واسطے پہلی کتاب کتاب الوحی لائے تھے تاکہ اور مضبوط ہو جائے، ورنہ تو افتتاح کے طور پر ہم کو یہی ہے کہ وہ کتاب الایمان ہی لائے ہیں۔ اسی واسطے اس کی شرح کرنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ ایمان امن سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ سکون اور ایمان کے ہیں، یعنی امن میں آنے کے ہیں، اور امن لغوی حیثیت سے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی امن جس کا ڈیفینیشن کیا ہوگا کہ لوگ اپنی جانوں اور مالوں اور اپنی عزت و آبرو کے بارے میں امن میں آ جائیں، سکون و اطمینان کر لیں، اسے امن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں امن میں رہیں۔ تو امن سے نکلا ہے ایمان، اور امن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا ایمان، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ رہے، سکون میں رہے، تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو ایمان کے لغوی معنی، شرعی معنی اور لغوی معنی، ان دونوں کو ملا کے دیکھا جائے تو ایمان کا جو لغوی معنی ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ امن میں آنا، اور ایمان بمعنی تصدیق کے بھی ہے، یعنی مکمل دل کی رضامندی کے ساتھ مان لینا۔ یہ دراصل اگر با کا صلہ ساتھ میں آ جاتا ہے تو اس میں تصدیق کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، با کے صلہ کے ساتھ اگر ایمان کا لفظ آئے تو وہاں معنی تصدیق کا پیدا ہو جاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، دیکھیے یہاں پر بھی با آ گیا، تو ایک معنی وہ ہے جو ایک تو امن میں آنا، امن میں آ جانا، دوسرا معنی یہ ہے ایمان کا کہ تصدیق کرنا، دل کی گہرائی کے ساتھ کسی بات کا یقین کر لینا، جیسا کہ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے ذکر میں وارد ہوا ہے کہ وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین۔ دیکھیے یہاں پر بھی با آ گیا، دیکھیے کہ اے ابا جان، ہم جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہے ہیں، یعنی ان کو بھیڑیا کھا گیا، جو رات کو روتے ہوئے آئے تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا علیہ السلام، تو پھر اس کے بعد دل کی جو چوری تھی، کھٹک تھی، اس واسطے ان کو معلوم ہو گیا کہ ان کے ابا اس بات کو صحیح نہیں سمجھیں گے، تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، ہم جو کچھ بھی یوسف کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ اس کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں پر تصدیق کا معنی ہے دل سے راضی ہو جانا، دل میں یقین پیدا کر لینا، پہلا معنی عام ہے، پھر اس کو مختص کیا با کے ساتھ، با کے ساتھ اگر آ جائے تو وہاں تصدیق کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں نے بتایا کہ سورہ یوسف کی یہ آیت ہے 12 نمبر کی سورہ، اور آیت 17 میں فرمایا وما انت بمؤمن، آپ تصدیق کرنے والے نہیں، یہاں پر آپ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ یہ نہیں ہوگا، ترجمہ یہ ہوگا آپ تصدیق کرنے والے نہیں ہیں اگر ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہاں ایمان تصدیق کے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، کسی کی بات پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی تکذیب کی طرف سے مطمئن کر دیتے ہیں، یعنی کسی بات کو ہم مان لیے، ایمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دیے یا مطمئن کر دیے کہ تیری بات کو ہم جھٹلا نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم نے تیری بات کو اعتماد میں لے لیا ہے۔ اسی واسطے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو شارح بخاری ہیں، سب سے اہم ترین کتاب جو ان کی فتح الباری ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ الایمان لغتاً التصدیق، لغوی اعتبار سے ایمان جو ہے نا تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو امن عام ہے،
لیکن ایمان کا مطلب لغت کے ڈکشنری میننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ دل کے اندر سے اس کو یقینی طور پر مان لینا، وشرعاً، لیکن شرعی اعتبار سے ایمان ہم جب کہیں گے تب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شرعاً ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق الرسول بما جاء به عن ربه وهذا المقدر، کہ فرمایا کہ وہ چیز جو بھی رسول کی طرف سے آ جائے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا، بلا کسی چوں چرا کے، بلا کسی تمہارے عقل کو دخل دیے بغیر ہر اس بات کو جو نبی بیان کرے، نبی کی طرف سے رب کے بارے میں آئے، وہ تمام کا تمام دراصل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یعنی ایمان لغت میں مطلقاً تصدیق کا نام ہے، لیکن شریعت میں ایمان کے معنی یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی اپنے رب کی طرف سے اصول و احکامات اور ارکان دین لے کر آئے ہیں، ان تمام کی تصدیق کرنا، سب کی سچائی دل میں بٹھانا، یہاں تک کہ ایمان اپنے اندر پورا کا پورا آپ کو حاصل ہو جائے، جیسے رب نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اس کے اندر کوئی کھٹک نہ رہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے ایمان کے لغوی اور شرعی معنی پر یہ جو تفصیل میں نے بیان کیا، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ تفصیلات میں جو اختلافات ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی تفصیل مشہور مؤرخ اسلام محمد ابو زہرہ، پروفیسر کالج فواد یونیورسٹی مصر کے لفظوں میں یہ ہے، جس کا ترجمہ ہے سیرت امام احمد بن حنبل، ان کی طرف سے یہ بات درج ہے کہ ایمان کی حقیقت ایسا مسئلہ ہے جو اپنے اندر بہت سے اختلافی پہلو رکھتا ہے، اور یہ اختلاف اتنا بڑا کہ اس نے بہت سے فرقے پیدا کر دیے۔ جہمیہ کا خیال ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام ہے، معرفت کا نام ہے۔ یہاں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام جہمیہ تھا۔ ذرا علمی گفتگو ہے، اس واسطے ذرا گہری اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور اسی طرح اگرچہ وہ عمل سے متصادم ہو، ہم آہنگ نہ ہو، تب بھی وہ مومن کہلائے گا، کیونکہ ایمان صرف ایک تصدیق کا نام ہے، عمل سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہ خیال جہمیہ کا بھی ہوا، مرجیہ کا بھی ہوا۔ تو جہمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہی ہے، اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ معرفت جاننا بھی، کیسے جاننا، اس کی بھی تشریح نہیں ہوئی، کتنی گہرائی تک جاننے کا نام ایمان ہے۔ یہ سطحی اعتبار سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لینے کا نام ایمان ہے، تو اس میں بھی دراصل ان لوگوں نے صحیح رہنمائی نہیں کی یا صحیح راہ تک نہیں پہنچے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا جو معتزلہ تھا، اس کا خیال ہے کہ ایمان عمل کا جز ہے۔ معتزلہ بالکل ایک اسٹیپ اور اپوزٹ طریقے میں آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایمان، اعمال ایمان کا جز ہیں، اور اس حد تک آگے بڑھے اس میں کہ ان کے نزدیک جو شخص کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ ایک طرف ایمان عمل کا حصہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن عمل میں کوتاہی کرنا کفر تک نہیں پہنچاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو اس حد تک آگے بڑھایا۔ مرجیہ نے سرے سے عمل کا انکار کر دیا، معتزلہ نے عمل کو اس حد تک جز بنایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کبائر کا ارتکاب کوئی کرتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے، وہ مومن ہی نہیں رہتا، اگرچہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ دراصل کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا یعنی پورا مومن نہ پورا کافر۔ ان کا ایک دوسرا فلسفہ کیا ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے،
اور ارتکاب کبائر کرتا ہے تو وہ نہ کافر رہتا ہے نہ مومن رہتا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان رہتا ہے۔ کیوں؟ اسلاف کے سمجھ کو چھوڑنے کی وجہ سے تمام فرقے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بین بین ہے، یہ بالکل بین بین ہے۔ اور خوارج کا خیال ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مومن ہی نہیں رہتا، مکمل کافر ہو جاتا ہے۔ معتزلہ کا ماننا یہ ہے کہ جو کبائر کا ارتکاب کرتا ہے وہ نہ مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے۔ اور اسی طرح خوارج کا یہ خیال ہوا کہ جو ایمان رکھتے ہوئے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان، عمل ایمان کا جز ہے۔ تو یہ مسائل تھے اس وقت کے جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اس چیپٹر میں لا رہے ہیں۔ تو ضروری تھا کہ محدثین اور فقہا اپنے اپنے انداز میں اس مسئلے پر گفتگو کرتے، اور ظاہر ہے کہ ان کی روش یہی ہو سکتی تھی کہ وہ عقل مجرد پر اعتماد کرنے کے بجائے کتاب و سنت پر بھروسہ کریں، پھر اس بارے میں ان کی آراء باہم ایک دوسرے کو زیادہ بعید نہیں ہے، تاہم کسی نہ کسی حد تک مخالف ضرور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اختلاف کی وجہ یہی بنی تھی کہ ہر کوئی کتاب و سنت سے اپنی رائے قائم کرنا چاہتا تھا۔ اگر کتاب و سنت پر بھروسہ کر کے بات کی جائے تو ان لوگوں کی رائے میں اتفاق پیدا ہو سکتا تھا، اور پیدا ہوا بھی۔ لیکن اس وقت کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان غیر متزلزل اعتقاد کا نام تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس اعتقاد کی علامت صرف یہ تھی کہ آدمی اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک عمل ایمان کا حصہ نہیں تھا۔ یہاں تک وہ تفصیلات آ گئی جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کی تردید کے لیے یہ باب قائم کیا تھا۔ بلکہ ان کے نزدیک ایمان ایک ایسی مجرد حقیقت کا نام ہے جو بجائے خود کامل ہوتی ہے اور کمی زیادتی قبول نہیں کرتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی ویسا ہی ہے جیسے تمام مسلمانوں کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ عمل کی بنا پر ہے، نہ کہ ایمان کی بنا پر۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو من جملہ 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کا اقدار کا باہمی تفاوت صرف عمل اور تعمیل حکم الہی اور اجتناب نواہی کے اعتبار سے رہ گیا۔ یعنی بات یہ ہوئی کہ جو کچھ بھی فضیلتیں ملی وہ ایمان کی بڑھوتری کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ سے، ورنہ تو ایمان دراصل کیا ہے؟ ایک تصدیق کا نام ہے، ایک پرٹیکولر اصول کو مان لینے کا نام ہے جس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ بات تھی فقہا اور علماء کے درمیان، جس میں ائمہ اربعہ میں بھی خاص کر امام ابو حنیفہ کا یہ قول تھا کہ جس میں ایمان کی نہ کوئی بڑھوتری ہے نہ کمی ہے۔ بقیہ تمام ائمہ ثلاثہ جو ہیں، امام مالک ہوں اور امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، ان تمام کا یہی ماننا تھا کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے، اور وہ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور اسی طرح کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان میں کمی پیشی ہوگی، اور عمل جو ہے ایمان کے اندر داخل ہے۔ یعنی ایمان عمل سے بنتا ہے، اور عمل کی بڑھوتری سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب مسلک محدثین و جمہور ائمہ اہل سنت والجماعت کا معاملہ کیا تھا؟ اس معاملے میں ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ ایمان کے بارے میں جمہور اہل سنت اور محدثین کرام سب کا سب یہی ہے مسلک۔ امام بخاری نے مدلل طور پر اس کو بیان فرمایا ہے، اور امام ابن عبد البر نے تمہید میں اس کو بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن عبد البر اس جامع تقریر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ اہل فقہ اور اہل حدیث سب کا اجماع ہے کہ ایمان قول اور عمل پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے، ایک امام کا اختلاف ہے تھوڑا سا، بقیہ سب
اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان قول اور عمل پر مشتمل ہے، اور عمل کا اعتبار نیت پر ہے۔ ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے، گناہوں سے گھٹتا ہے، اور نیکیاں جس قدر بھی ہیں وہ سب ایمان ہیں۔ ہاں، امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ طاعات کا نام ایمان نہیں رکھا جاتا، یعنی فرما برداری کا نام، عمل کا نام ایمان نہیں رکھا جاتا۔ ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے۔ بعض نے کہا کہ معرفت جاننے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ جملہ فقہائے اہل الرائے اور اہل الحدیث، حجازی، عراقی اور شامی اور مصری ہیں جو اس سب کو مانتے ہیں۔ یہی سب کہتے ہیں، بقیہ جتنے بھی اہل الحدیث اور وہ لوگ محدثین جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایمان زبان سے اقرار کرنا، دل میں اعتقاد رکھنا اور جوارح اعضاء سے اس کا ثبوت دینا، عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہی اسلاف کا منہج ہے۔ تو یہ تفصیل میں نے اس واسطے بتا دیا تاکہ اگلی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے۔ اور امام بخاری نے حدیث سے پہلے جتنے دلائل دیے ہیں قرآن میں سے، وہ کیوں؟ اس واسطے تاکہ وہ حدیث باپ کے ساتھ بیان کرنے کا عام رواج ہے، لیکن باپ کو بیان کرنے سے پہلے کئی احادیث کے کئی آیتوں کے ٹکڑے جو انہوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے لائے، وہ اس واسطے کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا اور عقیدہ کیا تھا، کس طرح بگڑ رہا تھا، یہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پھر آگے بڑھیں گے اور اسی طرح کتاب الایمان کی جو حدیث پہلے نمبر پہ آ رہی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLI لائف TV کے ذریعے
جو اہم ترین عنوانات پر میں درس دے رہا ہوں، اس میں کا یہ بہت ہی اہم عنوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تسلسل آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا سننا، اس کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اسلام کے بنیادی ارکان، بنیادی ستون پر چلنے کے برابر ہے، کیونکہ یہی وہ اسوہ ہے، یہی وہ نمونہ ہے جس کو رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ کوئی نمونہ نہیں۔ نمونہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے۔ آج ہم بطور تبرک کے رسم کے ہم میلاد تو منا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا، اس کو ہم نے کبھی دین کا بنیادی اور اہم ترین مقصد جانا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے، اسی کے پیش نظر MSLA لائیو ٹی وی نے مہمات کے جو عنوانات تھے، جو مہم اہم ترین عنوانات تھے، ان میں سے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سیرت کو شروع کیے 10 نبوت تک پہنچ چکے ہیں، جہاں پر میں نے قبل نبوت کی زندگی کو بہت مختصر کر کے پیش کیا، تاکہ اس کا ایک تتمے کی حیثیت سے میں آخری میں بھی پھر پیش کروں گا، اور بعد نبوت کی زندگی کو میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی مبارکہ کو اگر ہم بڑے تقسیمات پر تقسیم کریں گے تو وہ 2 اہم تقسیمات ہیں جو قبل نبوت اور بعد نبوت کہلاتا ہے۔ اور قبل نبوت کی جو زندگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال، اور بعد نبوت کی جو زندگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال، اس پر 3 سال۔ پھر اہم ترین جو نبوت کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور اسی کے لیے رسول مبعوث ہوئے، اور ان کی پیروی کو رب العالمین نے صاف کہہ دیا کہ میری اطاعت اگر کرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے رسول کی پیروی میں ہے، یا اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اصل میری اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہ جو اصل زندگی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو بھی خاص طور پر 2 اہم ترین زندگیوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک مکے کے اندر دور نبوت کا سلسلہ، مدینے کے اندر دور نبوت کا سلسلہ، یعنی نبوت پہلے کل زندگی کو 2 حصے، مکی زندگی، قبل نبوت کی زندگی، اور بعد نبوت کی زندگی۔ قبل نبوت کی زندگی 40 سال، بعد نبوت کی زندگی 23 سال۔ پھر نبوت کی زندگی کے 2 اہم ترین حصے ہیں، جو مکی زندگی اور مدنی زندگی کہلاتی ہے۔ اور پھر آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں، مکی زندگی جو نبوت کی ہے یہ 13 سال ہے، اور مدنی زندگی 10 سال ہے۔ پھر ان 13 سالوں کو بھی اگر ہم تقسیم کریں تو 3 طرح کے تقسیمات بنتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو خفیہ دعوت کا مرحلہ کہلاتا ہے، جو 3 سال رہے، یعنی 1 نبوت، 2 نبوت، 3 نبوت۔ ان 3 سالوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کیا تھا، یہ چھپے چھپے خفیہ طور پر پھیلتا رہا، جس میں صدیق اکبر ایمان لائے، جس میں حضرت عمر فاروق اسلام لائے،
جس میں حضرت عثمان اسلام لائے، اور اسی طرح جس میں بلال اسلام لائے، صہیب اسلام لائے، اور اسی طرح امہات المؤمنین میں خدیجۃ الکبریٰ اسلام لائے۔ تو یہ جو 3 سال کا جو مرحلہ ہے یہ خفیہ طور پر رہا، لیکن 4ویں سال نبوت کا 4تھا سال یہ وحی اتری کہ آپ علی الاعلان اس نبوت کی دعوت کیجیے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ سنا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا جو کوہ صفا پر خطبے کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں سے مشرکین مکہ کی ایذا رسانی، مشرکین مکہ کا ظلم و ستم، ایذائیں پہنچانا، تکالیف پہنچانا یہ شروع ہوا، اور حتیٰ کہ سب سے زیادہ آگے بڑھتا گیا جو 7 نبوت میں مکمل بائیکاٹ کے طور پر ان لوگوں نے اختیار کیا، جو سخت ترین مرحلہ تھا، جو 3 سالہ مرحلہ تھا، 8، 9، 10۔ اب 10 کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دراصل کھلم کھلا دعوت کا مرحلہ، 3 سے لے کر 10 تک۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اہم ترین واقعات جو آخری میں ہوئے تھے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات اور حضرت ابو طالب کی وفات۔ پھر اس کے بعد کہ یہ 3 سال جو ہے نا، 11، 12 اور 13، یہ بیرون مکہ دعوت کا مرحلہ ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ جن کو میں مسلسل دعوت دے رہا ہوں 10 سالوں سے، یہ بدبخت ترین لوگ سوائے کٹ حجتی کے، ہٹ درمی کے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم باہر نکل کے اطراف کے جو شہر ہیں وہاں دعوت دیں، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ جلد اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ سوچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نکلے، جس میں سب سے پہلی دعوت جن کو دی گئی وہ اہل طائف کو ہے، طائف جانے کا واقعہ۔ انشاءاللہ اسی کا یہ مضمون رہے گا آپ کے سامنے اس درس میں خاص طور پر۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس واقعے کو سنیں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، اس 10 سالہ مدت کے اندر ان بدبختوں نے جو تکالیف اصحاب رسول اللہ کو دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن برعکس اس کے اسلام پھیلتا رہا، بڑھتا رہا۔ تو اصل چیز جو تھی وہ ایمان کی پختگی تھی، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین پر استقامت کے ساتھ رہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش قیادت تھی جو ان کو برقرار رکھی۔ پہاڑ ٹل جائیں لیکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ذرہ بر ادھر ادھر نہ ہوا، اور یہ آگے بڑھتے ہی گئے۔ مشرکین نے ہر قسم کے مصائب و آلام کر کے دیکھ لیے، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، دونوں اعتبار سے تکالیف پہنچائی، گالیاں دی، جھوٹے پروپیگنڈے کیے، طنز کیا، استہزاء کیا۔ تو یاد رکھیے اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کچھ پرواہ کیے بغیر اپنے صحابہ کو لے کے آگے بڑھتے رہے۔ تب کہیں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس دعوت دین کو استقامت کے ساتھ لیے ہوئے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی کیا ہے انسان، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت آ جائے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں تھی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرکیف اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر ابو طالب اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد
یہ سب سے اہم ترین ڈیسیشن اٹھایا کہ ہمیں بیرون مکہ دعوت کرنی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شوال 10 نبوت عیسوی اعتبار سے مئی کا آخری مہینہ تھا یا جون کا ابتدائی مہینہ تھا، اور 619 عیسوی میں، کیونکہ 571 عیسوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور 571 کو پیدائش اور 610 کو نبوت ملی ہے۔ اس حیثیت سے یہ دراصل 619 عیسوی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف اصل میں ایک پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ پہ مبنی ہے، مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے، اور یہ علاقہ پورا کا پورا پہاڑی رہنے کی وجہ سے بڑا تکلیف دہ اور دشوار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسافت کو طے کیا بغیر کسی سواری کے۔ یا رب، کتنی تکالیف برداشت کر رہے ہیں دیکھیے اس اسلام کے لیے، اور آج ہم ہیں کہ صرف مٹھائی پلاؤ نام پہ کھا لینے کے، اس کے علاوہ کچھ کرتے نہیں۔ کھانے میں ہم سب سے آگے ہیں، اور میلاد مناتے بھی ہیں تو صرف کھانا یاد ہے، ہمیں حلوے یاد ہیں، مٹھائی یاد ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، ایک تو بدعت، اس کے اوپر سے کیا ہے، اور دوسری چیزیں لوازمات۔ تو بہرکیف اللہ کے رسول پیدل اس پورے سفر کو 60 میل، 7 نہیں ہے، 1 2 3 4 5 6 7 نہیں ہے، 7 نہیں ہے، 60 آج بہترین روڈ ہیں، بہترین روڈ اور بہترین برجز بنائے گئے ہیں طائف تک پہنچنے کے۔ بندہ 1 گھنٹے میں یا اس سے بھی کم وقت میں تیز ترین بہترین کاروں کے ذریعے سفر کرتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہاں تھوڑی سی ٹھنڈ بڑھ جائے اور وہاں پر کچھ حادثہ ہو جائے، کار تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ہو جائے، تو اس کو تکلیف کا جو مرحلہ پیش آتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں بیٹھ کے جو لوگ گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اب ذرا تصور کرو اپنے آپ میں، جہاں روڈ ہوں، نہ آ کر کوئی بھی کیا ہے لائٹس ہوں، فاصلہ طے کرنے کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہو، حتیٰ کہ ایک اونٹ ایک گھوڑا نہ ملا ہو، کوئی جانور بھی نہیں، اور اتنا کٹن ترین مرحلہ سیدھے بھی نہیں، پہاڑوں پر مبنی ہو۔ یا رب، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیے ہوں گے، کتنی تکالیف برداشت کیے ہوں گے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہوا کو حکم دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے لے جا کے طائف میں نہیں چھوڑ دیتے، کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اللہ کی قسم ممکن تھا، لیکن ہوا نہیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے اسوہ نہ رہ جائے۔ ہم تو کہتے تھے نبی تو کیا جی، اللہ نے ہوا بھیجی اور ایک ہی ہوا کے جھونکے میں اللہ کے رسول طائف پہنچ گئے، ہم آج کیا تکلیف برداشت کریں گے؟ نمونہ ہونا تھا، اس دین کو بتانا تھا کہ یہ دراصل پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے، اس پہ چلنا ہے تمہیں، تب جا کے تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اپنے ساتھ ایک غلام کو جو زید بن حارثہ تھے، ان کو لے کے نکلے، اور راستے میں جس قبیلے پر سے بھی گزر ہوتا، جہاں بھی موقع ملتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے۔ یہ نہیں کہ خاموشی سے پہنچ گئے، اس دین کی دعوت کی تڑپ اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس سے گزرتے تو اس کو دعوت بھی دیتے۔ کوئی سنتا، کوئی روگردہ نہیں کرتا، کوئی مذاق اڑاتا، کوئی استہزاء کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ طائف پہنچے تو وہاں پر جس قبیلے کی آبادی تھی وہ بنو ثقیف کہلاتا تھا۔
قبیلہ بنو ثقیف۔ اس قبیلے کی جو سردار تھے وہ ایک ہی باپ کے 3 بیٹے، 3 اہم مقامات پہ سردار تھے جو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ ایک کا نام تھا عبد یالیل، ایک کا نام حبیب، ایک کا نام مسعود تھا، اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے جس کے ان سب کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے، اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک بدبخت نے کہا وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا، یعنی ذلت، حقارت سے، استہزاء سے اس نے کہا کہ تمہیں نبی بنایا، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم کعبے کا پردہ ہی پھاڑ دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم سرداروں کو چھوڑ کر آپ کو بنا دیا۔ جیسا کہ خود قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ من القریتین عظیم، یہ جو طائف کے ہیں، مکے کے جو سردار ہیں، ان کو اللہ نے نبوت نہیں دی اور ہاں آپ کو دے دی، جبکہ آپ ایک یتیم کے اولاد ہیں۔ گویا کہ ان لوگوں کا بھی سوچ کا زاویہ یہ تھا کہ دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی، اور اللہ راضی ہو تو دنیا کی دولت اور سرداری ملتی ہے، جو کہ آج بھی ہمارے بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دولت مل گئی، سطوت مل گئی، حکومت مل گئی، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بڑی رضا کی دلیل ہے۔ ہرگز بھی نہیں۔ اس دنیا، یہ دولت، یہ حرص، یہ مال، یہ زینتیں، یہ آسائشیں، یہ آرائشیں اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حقیقت رکھتی تو کسی کافر و مشرک و ملحد کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ یاد رکھ لیجیے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کو عطا ہوتا ہے تو یہ ہرگز بھی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ یہی بدخیالی ان کی بھی تھی کہ ہم ہیں، نبوت اگر ملتی تو ہم کو ملتی جو سردار ہیں، نہ، یہ سرداری، یہ سیٹ، یہ عہدے، ان سب کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ تو یاد رکھیے ان لوگوں کی یہ غلط فہمی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہ دور کی قرآن اور حدیث میں نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مردہ کنکٹی بکری پڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے کون خریدے گا 1 درہم میں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتی نا، کان کٹنے کی وجہ سے کوئی نہ خریدتا، یہ تو مردہ کنکٹی بکری ہے، اسے کون خریدے گا؟ کہا کہ جس حیثیت سے یہ بکری تمہارے نزدیک ہے، بے وقت ہے، بے قیمت ہے، بالکل بھی کیا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس سے بھی بدتر حالت اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ہے، اس سے بھی گئی گزری ہے دنیا اللہ کے نزدیک، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسے رکھ کر کبھی نہ پرکھیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ ادھر سود کا بزنس ہو رہا ہے، حرام کاری کا بزنس ہو رہا ہے، ادھر پیسہ آ رہا ہے، عہدہ مل رہا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ تو نہیں ہے بلکہ اضافہ ہو رہا ہے، تب تو اللہ کی محبت ہے، تبھی تو اللہ ہمیں دنیا دے رہا ہے نا۔ اللہ دولت دنیا فرعون، حامان، قارون کو دی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا کہ اللہ نے تمہیں رسول بنایا تو کعبے کا پردہ پھاڑے، دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا؟ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا، ہم نہیں ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات کو رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، اگر تم نے اللہ پر جھوٹ بولا تو ایسے جھوٹوں سے میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا۔ یعنی تمام نے ٹیڑے جواب دیے، اور مسخرہ پن دکھ رہا ہے، سب سے زیادہ استہزاء دکھ رہا ہے۔ یہ جوابات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا کہا کہ تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا، بہرحال اسے اپنے پسے پردہ ہی رکھنا،
اسے خفیہ طور پر رکھنا، لوگوں کو نہ بتانا، لوگوں کے لیے کیا ہے، مذاق اڑانے کے لیے ایک سبب نہ بن جائے، کم از کم اپنے آپ تک رکھ لو۔ لیکن بدبختوں نے یہ بھی التجا کو منظور نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے تو کیا کیا، اس سے بڑھ کر اوباشوں کو شہ دے دی۔ وہاں کے جو لٹیرے، جو آوارہ گرد، جو مذاق کرنے والے، ایسے اوباش جو انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، ایسے بدبختوں کے حوالے کر دیا اور شہ دی کہ تم جو چاہے اس کے ساتھ کرو، ہم پوچھنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے قیام کے بعد جب بالکل بھی یہاں سے مایوس ہو گئے کہ ان میں سے کوئی ایک بدبخت بھی اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ مکے سے زیادہ اذیتیں اٹھائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی راہ لی، لیکن واپسی اس سے زیادہ خطرناک ہوئی، اس سے زیادہ باعث اذیت اور مصائب و آلام کا شکار ہوئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو یہ اوباش، یہ لڑکے جن کو شہ دی گئی تھی کہ تم جو چاہے کرو، ان بدبختوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اور گھیرتے گھیرتے ہجوم بڑھتا گیا، آوازیں کستے گئے، شور مچتا گیا، اور یہاں تک کہ اس بھیڑ میں سے کوئی کنکر اٹھا کے پھینکا، کوئی پتھر اٹھا کے پھینکا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زخم آ رہے تھے، کسی نے گالی دے دی، کسی نے بدزبانی کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پتھروں اور ان کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے ایڑیوں پر بہت زیادہ زخم آئے، جبکہ جوتے جم گئے خون سے، جوتیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بھر گئی۔ زید بن حارثہ اکیلے کیا کرتے؟ اپنے ہاتھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، اگر سامنے سے پتھر آئے تو سامنے، پیچھے سے آئے تو پیچھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف گھوم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چوطرفہ کیسے محفوظ کریں۔ زید بن حارثہ پر پتھر پڑ رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ پڑ رہے تھے، یہاں تک کہ زید بن حارثہ ڈھال بن کے چلتے رہے، ان پتھروں کو روک بھی رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آ گئی۔ بدمعاشوں نے یہ سلسلہ یہاں تک جاری رکھا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کی اولاد میں سے تھے، وہاں کے ایک باغ میں پناہ لینا پڑا۔ جو عتبہ اور شیبہ یہ ابنائے ربیعہ تھے، ان کا ایک باغ تھا طائف میں، جو کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر تھا مکے طائف سے۔ تو واپسی میں اس باغ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر پناہ لی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پناہ لی، جو بھیڑ شور کر رہی تھی، ایذا رسانی کر رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ چھٹتی گئی اور سب کے سب واپس ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر، انگور کی بیل تھی جس کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جس کے اندر وہ غم، وہ کیفیت، وہ الفاظ میں بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول پر کیا غم ٹوٹا، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو پھر رحمت الہی جوش میں آئی، اور وہ دعا کے الفاظ اتنے رقت آمیز ہیں، اس وقت کی صحیح کیفیت کو سمجھنا ہو تو یاد رکھیے اس دعا کے الفاظ اور اس کے معنی پر غور کریں کہ کتنی تکلیف ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سب پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حال پہ چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کے حوالے کر دیا، کہا کہ اے اللہ اگر یہ چیز تیری رضا کے ساتھ ہو رہی ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ وہ دعا کیا ہے اور سیرت مبارکہ میں اس کی کیا تفصیل آئی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اگلے درس میں سناؤں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي ملك ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، العقیدۃ الاسلامیہ MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، جس میں ہم انتہائی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے جو عقیدہ ہمیں ملا ہے اس کی وضاحت ہو جائے، اور ہر امت مسلمہ کا ہر فرد گمراہی اور بدعقیدگی سے توبہ کر لے اور اللہ کے ہاں نجات پا جائے اور جنت چلا جائے۔ شیطان کے جتنے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے جتنی کارروائیاں ہیں، اور اس کو تقویت دینے والے جتنے گروہ انسانوں میں ہیں، ان کے جتنے چکمے اور جتنی دھوکے بازیاں ہیں، ان سب کو ہم کلیئر واضح کر کے پیش کر دینا چاہتے ہیں امت کے سامنے کہ دیکھو یہ مغالطہ ہے تمہارا، اگر کوئی ضد میں ہے نہ مانے، لیکن ہمارے پاس تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پہنچا دیں، ماننا ہے نہ ماننا اس کا کام ہے، وما علینا الا البلاغ، پہنچانے کی ذمہ داری ہے ہم پر۔ تو اسی ذمہ داری کے ناطے میں آپ کے سامنے یہ تمام وضاحتیں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے لیے برا نہ سمجھیے، اللہ کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ کیا ہے یہ چیز، آج کیا ہے بیان کرنے کی ضرورت۔ بعض لوگ بولتے ہم تو ابھی کیا ہیں، پریشانی کا شکار ہیں۔ ارے بھائی، پریشانی اس واسطے ہے، تفریقہ ہی اس واسطے ہے، ذلیل ہی اس واسطے ہو رہے ہیں کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ شرک کیوں؟ ہم نے توحید سمجھ لیا اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی کہاں سے؟ تو بہرکیف میں بتا رہا تھا کہ سب سے اہم ترین جو انقلاب، جو سلف سے منقول منہج کو تبدیل کیا گیا، جو آج کے ہمارے بریلوی بھائی جو بہت بڑا امام مانتے ہیں، وہ امام احمد رضا خان کے ایجاد کردہ نئی شریعت کی وجہ سے ہوا، ورنہ
پہلے سے امت کا عقیدہ یہی تھا کہ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اگر کوئی مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہے تو یاد رکھو وہ شرک کرتا ہے. اب آئیے آگے چل کر ہندوستان کے مشہور و معروف مسلمان حنفی المذہب ہیں. ان کے مذہب کے حوالے سے وہ مانتے جس کو ہیں، اصل میں وہ چیز بھی صحیح نہیں ہے. بہرکیف یہ تو ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم کے تحت، یعنی ایک بات تو وہ ہے نا جس میں سب یکساں ہیں، وہ تو مانو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہودی عیسائی جب تفریقے میں پڑ گئے، ان کی توحید انہوں نے پارا پارا کر ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جو بات تم میں اور ہم میں یکساں ہے اس پر تو اتفاق کرو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، توحید تو سب میں ہے نا، ایک اللہ کو مانو. سب شریعت کا اصول یہی تو تھا، یہ تو کم از کم مانو. تو اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ حنفی المذہب جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھکتے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈال دیں، پھینک دیں اٹھا کے، کوئی ویلیو نہیں رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں امام صاحب کا قول ہے تو ہم مان لیتے ہیں. ان کے لحاظ سے انہی کی کتابوں سے میں بتا رہا ہوں، دیکھو کہ تمہارے بڑے علماء جو تھے جن کو تم مانتے ہو، ان کا بھی عقیدہ وہی تھا جو میں آج بیان کر رہا ہوں. خاص کر سلطان اورنگزیب کے زمانے میں ملک اور بیرون ملک کے بہت سارے حنفی المذہب اہل علم و فقہا کے ذریعے فتاوی کی ایک کتاب تیار کی گئی، بہت بڑی جلدوں میں، جس میں سے کسی قسم کے اختلاف کی طرف اشارہ کیے بغیر حنفی اہل علم نے صراحت کے ساتھ اس کی ہر بات کو مان لینے کا دعویٰ کیا ہے. ہاں، ہر بات ماننے کے لیے. تو اسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جس فتاوی عالمگیری کو سند کی حیثیت ہے حنفی لوگوں میں، اسی کے اندر لکھا ہوا ہے جس شخص نے کسی عورت سے شادی کی اور شرعی گواہ پیش کیے بغیر، یعنی دو گواہوں کا ہونا ہے نا، پیش کیے بغیر کہہ دیا کہ اللہ اور رسول اور فرشتوں کو گواہ بنایا، وہ کافر ہے. ہاں، صاف لکھا ہوا ہے. یعنی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمیں، ناظر ہیں، وہ حاضر ہیں ہمارے پاس، یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے کے تحت کوئی شخص یہ کہتا ہے شادی میں مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اللہ اور اس کا رسول مجھے تو دیکھ ہی رہے ہیں، وہ گواہ کافی ہے مجھے، تو ایسی بات کرنے والا کافر ہو جائے گا. اللہ کے رسول کو عالم الغیب حاضر و ناظر مانے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ مذکورہ بالا جو بات فتاوی عالمگیری میں ہے. اب لطف کی بات دیکھو، اورنگزیب رحمہ اللہ سے بہت پہلے پیدا ہونے والے حنفی امام قاضی خان، متوفی 592 ہجری، یہ امام جب آئے تھے 592 592 ہجری میں، انہوں نے دراصل اس کو اور صاف کر کے لکھا ہے. انہوں نے لکھا، یہ ایسا شخص جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، حالانکہ جب اپنی وفات سے پہلے آپ دنیا میں زندہ تھے تو آپ عالم الغیب نہیں تھے، وفات پانے کے بعد عالم الغیب کا ہونا اور زیادہ بعید اور محال ہے. جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے ایسے شخص کو کافر قرار دیا جائے، کافر قرار دیا جائے. ہاں، صاف لکھا ہوا ہے. حنفی امام قاضی خان 500 ہجری کے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں، غیب جانتے ہیں، تو وہ کافر ہے.
جب زندہ تھے تب بھی غیب نہیں جانتے تھے، یہ بھی انہی کے قول سے معلوم ہو رہا ہے، صاف کہہ دیا۔ اور یہ سوال اٹھایا ہے، جب زندہ تھے، موجود تھے، اس وقت عالم الغیب نہیں تھے، تو پھر انتقال کے بعد کیسے عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ تو جو کوئی یہ رکھتا ہے عقیدہ وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح اورنگزیب فتاوی عالمگیری لکھنے سے بہت پہلے اور پیدا ہونے والے بہت بڑے امام حنفی، جن کو مانتے ہیں، امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ تمام احناف علی الاطلاق اس عقیدے کو بالتصریح کفر قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تمام احناف۔ ہاں دیکھو، تمہارے گھر کی بات کر رہا ہوں، میرے دلائل نہیں۔ جو حنفی کا نعرہ لگاتے ہیں ان کو کہاں گئے، ان کو نہیں مانتے تم کیا امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو؟ اصل تو ہم مانتے ہیں انہیں، جو بات حدیث و قرآن پیش کرتا ہے وہی انہوں نے پیش کی۔ یہ دوغلی پالیسی ہے کہ ہم نے اختیار کی، صرف مرضی کی بات ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ماننا ہے تو یہ بھی مانو، صاف لکھا ہوا ہے کہ تمام اہل علم احناف کے بڑے لوگ اس بات کو صراحتاً کہے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں، اگر کوئی مانتا ہے تو کافر ہے۔ اور یہی بات مشہور ہندوستانی حنفی فقی قاضی شہاب الدین متوفی، ان کا کیا ہے، وفات ان کی ہوئی 840 پر 9 49، انہوں نے بھی کیا ہے اپنے فتاوی میں کہی ہے۔ اور یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث اعظم، پیران پیر، جن کے بڑے بڑے دعوے جھوٹے کہانیاں لکھ دی گئی ہیں، ابھی آؤں گا میں اس کی طرف، انہوں نے کیا سے کیا بنا ڈالا۔ وہ تو کیا ہے، توحید کو پیش کرنے والے بہت بڑے امام تھے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، جو کوئی یہ عقیدہ رکھے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فہو کافر لأن الغیب صفت من صفات اللہ، صاف کہا ہے انہوں نے، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہے وہ کافر ہے، کیونکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہاں، یہ صاف طور پر لکھی ہوئی بات ان کی کتاب میں ہے، مرآۃ الحقیقہ۔ اور اسی طرح یہی بات تحفۃ القضاء میں اس طرح کہی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھنے سے ائمہ اربعہ نے منع کیا ہے۔ لو، اب جتنے اماموں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو امام کو مانتے ہیں، جی تم تو غیر مقلد ہو، فلاں ہو۔ ارے اماموں کو ماننے والوں سنو، اماموں کا کیا عقیدہ تھا؟ کہا کہ منع الائمۃ الاربعہ، صاف لکھا ہوا ہے کہ ائمہ اربعہ سب نے منع کیا ہے کہ عالم الغیب کا عقیدہ کسی کے سلسلے میں نہیں رکھنا ہے۔ اب ان تمام تصریحات کو سن لینے کے بعد یہ انگریز کی پیداوار نئی شریعت کے بانی نے کھل کر جب مختلف کتابوں میں عالم الغیب بھی لکھا، حاضر و ناظر بھی لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں، ملاحظہ ہو، ان کی کتاب ہے دولت المکیہ اور خالص الاعتقاد، مواعظ نعیمیہ، ان کتابوں میں جا کے پڑھ لیجئے، صفحہ نمبر 109 پر 2، اور اعتقاد خالص الاعتقاد میں صفحہ نمبر 28 اور اس پر 8 پڑھ لیجئے جا کر، پورے حوالے کے ساتھ دے رہا ہوں، آپ کو اگر ہے تو آپ شک ہے تو پڑھ لیجئے۔ ائمہ اربعہ نے جس کو کفر کہا اور جس کے لیے سب نے انکار کیا، کئی سو سال بعد ہندوستان میں پیدا کرنے والے نئی شریعت احمد رضا خان صاحب نے کیا کیا،
عالم الغیب بھی اللہ کے رسول کو لکھا اور حاضر و ناظر بھی لکھا، اور اس کو جو نہیں مانتے ہیں ان کو برملا گالیاں دی۔ ہاں، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اپنے ایجاد کردہ ان اعتقادات سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں یہ فتویٰ تک دیا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور ان کی تعمیر کردہ مسجدیں حکم میں مسجدیں نہیں ہیں بلکہ عام گھر ہیں، انہیں اللہ کا گھر تصور نہ کیا جائے۔ اب بتاؤ اختلاف کون کر رہا ہے، تفریقہ کون ڈال رہا ہے، ہم یا وہ؟ اللہ کی مسجد کو اللہ کی مسجد نہیں کہا کہ یہ تو گھر ہیں عام۔ اسی واسطے کیا ہے، کئی اہل توحید جو مسجد تعمیر کرتے ہیں اس کو ان بدبختوں نے پورے شدمت کے ساتھ توڑا ہے۔ کئی جگہ بات کڑوی لگے گی لیکن حقیقت ہے، جتنی مساجد غیروں نے نہیں توڑا اتنے اپنوں نے توڑا ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 106 میں کہتے ہیں یہ کہ ہمارے اعتقادات کو ماننے والے نہیں ہیں تو یہ لوگ کافر ہیں، اور ان کی مساجد عام گھروں کے جیسے ہیں، انہیں اللہ کا گھر ہی تصور نہ کیا جائے۔ ہاں، اب واضح ہے کہ اس نئی شریعت کے بانی اور تدوین کرنے والے مولوی احمد رضا خان 1870 پر 2 ہجری میں پیدا ہوئے، تو یہ اب کے ہیں۔ اب نئی شریعت بنائے کون؟ یہ، اور الزام کس پہ؟ ہم پہ۔ تو عجیب بات ہے، اب یہ باتیں کھل کر بیان کی جائیں تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہے، ہم نے کبھی نہیں سنی۔ ہاں، نہیں سنی، علماء نے سنایا نہیں، چھپایا ہے۔ اب ذرا اس کا اندازہ کر کے دیکھیں کہ اگر ان کی عمر 25-30 سال بھی کیا ہے اس شریعت کی تدوین کے لیے، جو کہ ادھر ادھر کے کیا ہیں موضوعات کو جمع کر کے ایک نیا دین بنانے کی کوشش کرنا ہے، جو 14ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے، انہوں نے کیا کر دیا؟ ایسی ایسی باتیں اس میں لکھ دی جس سے کوئی نہ دلیل ہے نہ انہوں نے دلیل دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ تمام آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر علم حاصل کیا۔ ہاں، خیر الانبیاء صفحہ نمبر 32 میں لکھتے ہیں، عتیق الرحمن بریلوی اپنی کتاب خیر الانبیاء کے اندر یہ صاف لکھا ہے۔ تو یہ تہمت، یہ الزام تراشیاں، یہ جھوٹ، یہ کذب، یہ برائی، اصل میں یہ تھی وہ باتیں جس کی وجہ سے کیا ہے عوام کے اندر عقیدے کی خرابی آئی، اور عوام نے غلط عقیدے کو اسلام اور توحید کا خالص عقیدہ سمجھ لیا، اور اس میں تضاد بیانیاں دیکھیے ذرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کو سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے والے بھی کہتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا پیدا ہونا، ان کی تعظیم، ان کے جنت سے نکالا جانا، پھر توبہ کر کے معاف ہو کر دنیا میں آنا، نیز ان میں جو بھی معاملات گزرے حتیٰ کہ ابلیس کی پیدائش اور اس پر جو گزرا، ان سب کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان کی کتاب ہے جاء الحق، مولوی احمد یار خان صفحہ نمبر 155 میں کہتے ہیں۔ خالی اتنا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات وہ سب کے سب لا لیے، اور ایسے لائے ہیں
حاضر و ناظر کے ساتھ لائے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے حضرت آدم کا پیدا ہونا، ان کی تعظیم، ان کے جنت سے نکالا جانا، پھر توبہ کر کے معاف ہو کر دنیا میں آنا، نیز ان پر جو معاملات گزرے وہ، حتیٰ کہ ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ گزرا، ان سب کو دیکھا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا بدعقیدگی ہے، کیا شرک ہے، پھر اس کو توحید کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح بریلوی مذہب کے بحر العلوم جن کا لقب ہے، علامہ مفتی عبد المنان اعظمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احاطہ علوم کلی و جزئی، یعنی چھوٹا جزئی علم بھی اور کلی علم بھی، سب کا سب عطا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ روشن تھا، یعنی کوئی چیز مخفی ہی نہیں۔ جو اللہ کی صفت ہے صاف، اپنی کتاب الشاہد میں صاف لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 17 میں، صفحہ نمبر 70 پر 1 میں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ، مشیت اور مرضی کی اطلاع رکھتے تھے، جو بھی ارادہ ہے، جو بھی کرتا ہے، وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا۔ یہ ہے وہ بدعقیدگیاں جو ہمارے اندر دین اسلام اور توحید کے نام سے پیش کیا گیا، جو کہ ہم اسلاف سے پڑھ چکے ہیں کہ یہ صریح کفر ہے کہ عالم الغیب کسی کو ماننا۔ صحابہ سے میں نے ثابت کیا، تابعین سے ثابت کیا، تابع التابعین سے ثابت کیا، ائمہ اربعہ سے ثابت کیا، تو معلوم ہوا یہ اصل میں کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں اماموں کو مانتے، تو یہ عقیدہ تو اماموں کا نہیں تھا نا، پھر کیسے مانتے؟ تو یاد رکھیے مسلمانوں، بہت بڑا فتنی کا زمانہ ہے۔ قرآن و سنت کے نام پر ایک ایسی شریعت ایجاد کر لی، آبا و اجداد اور اپنے بڑوں کے نام پر ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا جو قرآن و سنت میں کہیں نظر نہیں آتا، اور اسی کو دین اسلام بنا کے پیش کر کے عوام کو بہکا کے رکھے ہیں۔ اصل اسلام کہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے، اسی واسطے عقیدے کو سیکھنا ضروری ہے، اسی پر جنت اور جہنم کا انحصار ہے، اسی کی درستگی میں جنت ہے، اسی کی بد اعتقادی میں جہنم ہے۔ تو سنو، پھیلاؤ، نشر کرو، اس میں ہماری مدد کرو، جہاں تک ہو سکے ان باتوں کو پہنچاؤ ہر ذریعے سے، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے، معلوم ہو کہ عقیدہ کیا ہے اور اللہ کے رسول نے کون سا عقیدہ دیا، اور ہم کیسے بگڑے ہوئے اعتقادات رکھتے ہیں۔ یہ میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب انہوں نے کہاں کہا، کیسے انہوں نے اس کو توحید کا جز بنا دیا۔ لیکن اب میں اگلے ایپیسوڈ میں یہ بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول تک بات ختم نہیں کی، پھر اس کے بعد آگے آئے تو اپنے پیروں اور مرشدوں اور اپنے ولیوں کے لیے بھی وہ اللہ کے رسول سے بھی بڑھ کر مقام دے دیا۔ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، انسان حیران رہ جائے گا کہ ایسا بھی کوئی اعتقاد رکھ سکتا ہے۔ یہ باتیں میں انشاءاللہ بالدلائل اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔